بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اپنے اجداد یعنی اپنے ننیال کے محلے میں قیام پذیر ہوئے۔ آپ تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا فرماتے رہے۔ آپ کی یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دے دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق جب خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی۔ آپ کی اقتداء میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ایسا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے حضرات میں سے ایک صحابی نماز سے فارغ ہو کر کہیں روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک مقام پر کچھ لوگ بدستور حسب سابق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس صحابی نے ان حضرات سے کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی ہے۔ یہ سن کر ان حضرات نے نماز ہی کی حالت میں اپنا رخ تبدیل کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ تحویل کعبہ کے حکم کے بعد یہودیوں نے اس حکم پر حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ انہیں یہ بات پسند تھی کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا کریں، کیونکہ اہل کتاب بھی اسی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب تحویل کعبہ کا حکم نازل ہوا تو یہودیوں نے اس کا انکار کیا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم اس بارے میں تردد کا شکار تھے کہ جو مسلمان تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے انتقال کر چکے تھے یا جام شہادت نوش کر چکے تھے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔